بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: فرما نرواؤں کو دعوتی خطوط۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے پوچھا، اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ بولے، میری رائے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور اس سانحے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا، مگر جس جگہ منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلواریں سونت لیں، دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ آخر کار حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا، سارے صحابہ غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن طفیل کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا کے نتیجے میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ بئر معونہ کی لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعش کو اوپر اٹھا لیا، ان کی لاش پھر زمین پر اتار دی گئی۔ انہیں قتل ہونے والوں میں تلاش کیا گیا لیکن ان کی لاش نہ ملی۔ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عامر بن فہیرہ کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بئر معونہ پر شہید کیے جانے والے صحابہ کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ رجیع کے قاتلوں کے حق میں بھی بد دعا فرماتے رہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سرایہ بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو کپڑوں میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ ٹہنی کے سر پر کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمان نے آپ کے نزدیک آ کر کہا، مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد سے پہلے صحابہ کرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے وہ وحی کی کہ ان پر پھونک مارے۔ میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ 2 کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ 2 جھوٹے طلحہ اور مسلمہ تھے۔ طلحہ نے یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا اور مسلمہ امامہ کا، دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا تھا۔ واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبوت میں حصے دار بنا لیا ہے۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نکالی میں اوٹ پٹانگ قسم کے عربی جملے بولنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، مجھ پر یہ وحی آئی ہے، اپنی الٹی سیدھی کرامات
کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگوں نے اس کے گرد جمع ہونے لگے، اور روسیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا۔ اس میں لکھا، مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، یہ روئے زمین اللہ کے مالک ہیں، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا، کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا، ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ حضرت وحشی نے وہ ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو کیسر کہلواتے تھے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اسے چاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسریٰ کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آدھا کسریٰ پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھا، مجھے معلوم ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بزان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب میں وہ بولے، ہمارے پروردگار کسریٰ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے، وہ فلاں مہینے اور دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بزان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اس کے بیٹے شیرو نے اسی دن اسے قتل کر دیا جس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔
باذان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کو اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر آ بیٹھے اور اسلام قبول کیا۔ پھر ہاتھی دانت کی سندوجکی منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ آپ نے ان کے نام ایک دوسرا خط بھی لکھوایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دے۔ نجاشی نے اس خط کو بھی آنکھوں سے لگایا اور چوما اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ یہ دونوں خط حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔